میں نے وعلیکم ریکویسٹ کی تھی آپ کے ٹیم سے کہ میرا ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد میں ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے تو بہت اچھی خبر ہوگی اور ایران کے دشمنوں کے لیے دہشتناک خبر ہوگا۔ گزشتہ رات ایران نے اناؤنس کیا ہے، امریکہ کو بھی یورپین یونین کو بھی، کہ لاسٹ شپمنٹ آف ہواسانگ 18 پیونگ یانگ سے تہران پہنچ گئی ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے، ایران کے پاس 500 ہواسانگ 18 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل آلریڈی لانچرز پہ اویلیبل ہے۔ واہ واہ واہ، یہ دیٹ کوریا از سے، نارتھ گوئنگ کوریا سے ہے؟ نو پیونگ یانگ سے، نارتھ کوریا سے تہران تک لاسٹ شپمنٹ کل پہنچی ہے، اور ایران کے تقریباً ہر شہر میں بتعداد انہوں نے لانچرز پر تیار کیے۔ اگر آپ ہوسانگ کواسنگ یا ہوسانگ 18 کو چیک کریں تو اس کی کیریکٹرسٹک ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوش ربا ہے۔ اور یہ اس جنگ کے سچویشن میں دو ایسے ملک جن کے اوپر 100% پابندی تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خفیہ انٹیلیجنس کے بیس پہ آپریشن کر کے، اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، یہ جو شپمنٹ ہے کئی عرصے سے آ رہی ہے ایران کے اندر، چائنیز مین لینڈ یوز کرتے ہوئے کوئی بھی بحری راستہ اس نے اختیار نہیں کی، کیونکہ پتہ تھا کہ بحری راستوں میں امریکن کے وہ کنٹرول بہت زیادہ ہے۔ یہ چائنیز کو بتایا یا آئی ڈونٹ نو، چائنیز کو پتہ نہیں چلا ہے کہ یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایران کی جو اپنے کنٹرول میں کوریڈورز ہے وہاں سے گزرتے ہوئے رشیا نے باقاعدہ ان کو پتہ ہوتے ہوئے ان کو آرڈر دیے کہ آپ اس کو لے کے جائیں، اور کل رات ان کے پاس لاسٹ شپمنٹ آئی سی بی ایم ہواسانگ 18 500 کی تعداد میں پہنچ گئی ہے۔ ہوسانگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک ٹھوس ایندھن سالڈ فیول پر مبنی 3 مرحلہ 3 اسٹیج بر الاعظمی میزائل ہے، جس سے لانچ سے پہلے ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر جو ایران کے پاس میزائلز تھے وہ کمتر سالڈ تھے، باقی لیکوئڈ تھے، اس لیے 6 سے 7 گھنٹے صرف ان کو ایندھن بھرنے میں ٹائم لگتا تھا، اور پھر جو سینسرز ہیں ان کے زمینی سینسر اور اوپر سے سیٹلائٹ ان کو پکڑتی تھی اور لانچز کے اوپر ہٹ ہوتا تھا۔ آپ کو بتاؤں یہ ہواسانگ 18 سالڈ فیول صرف 2 منٹ میں تیار ہوتا ہے، ریڈی ٹو فائر۔ 2، اس کا جو لانچ پلیٹ فارم ہے یہ روڈ موبائل لانچر ہے، TEL، اور اس کو مسلسل حرکت کرتے ہوئے آپ چھپا سکتے ہو، اس شہر سے دوسرے شہر، اس محلے سے دوسرے محلہ، اور صرف 2 منٹ میں آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ بات، اس کی رینج منیمم 15,000 کلومیٹر ہے۔ واو، مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکی اڈے، حتیٰ کہ امریکہ کی کچھ حصوں تک پہنچ سکتا ہے اگر اس کو صحیح شہر پہ رکھے۔ گائیڈنس سسٹم، یہ صرف انرشیا نیویگیشن سسٹم کا نہیں بلکہ نارتھ کوریا نے ایک بہت ہی زبردست اسٹیلر نیویگیشن سسٹم ڈیولپ کیا اس کے اوپر۔ آپ انسانوں کو شاید فریب پہ لے آ سکیں، آپ ان کو ہو سکتا ہے کہ آپ فریب دے دیں، لیکن کوئی ستاروں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیلر نیویگیشن ہے، اس میں GPS سے آزاد ہے، یہ نہ تو جام ہوگا نہ اسپوف کیا جا سکتا ہے۔ 5، ایکیوریسی اس کی 100 to 150 میٹر ہے، جس کو سرکولر ایرر پروبیبل کہتے ہیں، CEP، مطلب 15,000 کلومیٹر تک یہ جائے گی، اور اس کا میکسیمم جو ایرر ہوگا وہ ہوگا 150 میٹر۔ لانچ اور رد عمل تو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا۔ وار ہیڈ کی خصوصیات بتا دوں، دیٹ از اے مینوویبل ری انٹری ویکل، MARV۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائپرسونک کی رفتار سے یہ جب ٹائم پہنچے یہ اپنا مقصد چینج کر سکتا ہے، ڈائریکشن چینج کر سکتا ہے۔ ایرو 3 اینڈ تھاٹ سسٹم اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ 8، اسٹریٹجک کردار، اور سب سے امپورٹنٹ بات، بنیادی طور پر نارتھ کوریا نے ہواسانگ 18 ICBM کو جوہری وار ہیڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا تھا اور مینوفیکچر کیا تھا، لیکن روایتی وار ہیڈ بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے اگر اس دوران اتنا خفیہ آپریشن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مبشر صاحب، امریکہ کی جو وہ ہے نیوکلیئر وار ہیڈ ہے زمین پر وہ 400 ہے آلریڈی
stable and now ready to fire. अब इनके पास 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स आए हैं हुआसांग 18 जो कि जोहरी वॉरहेड लेके जा सकता है. अगर नॉर्थ कोरिया ने हम सब तो ये सोच रहे थे कि रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, किसी ने नॉर्थ कोरिया के बारे में सोचा ही नहीं है. और जब मैं आज से इनसे मैंने आज पूछा कि आपने कब स्टार्ट किए, तो ये कहते थे कि हमने जब इन्होंने ये JCPOA की फाड़ के 2018 में फेंक दिया तब हमें पता चला था हमें कुछ करना पड़ेगा. 2018 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा था. तो 500 ICBM 15,000 रेंज ईरान के पास पहुंच चुकी है और ये लॉन्चर्स पे बिठा के पूरा ईरान के अंदर है. लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने यूरोपियन यूनियन को इत्तला दी है, अमेरिकन को भी पता चला है. मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिकन के CIA और इनका जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसमें 9 घंटे की मीटिंग हुई है इसके ऊपर कि ये कैसा पहुंचा है, कितना खुफिया और किस तरह का हमारा फेलियर है. और इसराइल के हवाले से मैंने पूछा कि इसराइल को पता चला है, तो इन्होंने कहा था इसराइल की एक स्ट्रैटेजी थी जिसको सैमसन ऑप्शन कहा जाता था. और वो सैमसन ऑप्शन ये था कि अगर वजूदी खतरा हो और कुछ और ना कर सकें इस मुल्क के साथ तो हमें जोहरी जवाब देना चाहिए. अब इसराइल को पता चला है कि क्या चीज हमारे पास आई है और हमें लगता है कि अभी म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है हमारे पास, इसलिए शायद वो अब जोहरी हथियार भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के काबिल ना रहे. मैं चाह रहा था आपकी इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपने पिछले 1 महीने से ज्यादा हर रात ईरान के वार को कवरेज दे रहे हैं, ये सबसे पहले आपका प्रोग्राम का हक था कि आपके व्यूअर्स को पता चले कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ईरानियों के पास 500 हुआसांग 18 ICBM पहुंच गई है. बाकरी साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने हमें हमारे प्लेटफॉर्म को इस काबिल समझा और मैं ऑनेस्टली मेरे पास तो सवाल ही कोई नहीं है. ICBM और 500 ICBM होना विद ट्रिगर डिवाइसेस, ये अब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बात करूं इसके ऊपर. और यानी अब मुझे ये बताएं कि क्या ईरान ने अपने टारगेट्स लॉक किए हैं कि कहाँ उसने ये इस्तेमाल करने हैं, कि वो अभी फाइनल नहीं हुआ? मेरा ख्याल है टारगेट्स भी, और जब आप इतना बड़ा खुफिया ऑपरेशन करते हैं तो टारगेट के बगैर आप नहीं रह सकते. मैं पहले से भी अर्ज कर रहा हूँ, इस जंग में इन्होंने एक ऐसी रेड लाइन क्रॉस की, आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत. उस रेड लाइन के बाद ईरान के पास इन्होंने कोई रेड लाइन नहीं छोड़ा. वो खामनेई साहब जो 35 साल से कह रहे थे हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपने उसको शहीद करके इनका जो प्रोफेशन पॉलिसी था उसको अल्टर करने पे मजबूर किया ईरान को. और अब गवर्नमेंट ऑफ ईरान को इस पोजीशन में आप लोगों ने रखा, धकेल दिया इस पोजीशन की तरफ कि वो 500 वॉरहेड जोहरी वॉरहेड कैपेबल ICBM अपने पास रखे. तो जरूर इनके पास टारगेट्स लॉक हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान इसे इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोचेगा, क्योंकि अगर इसके इस्तेमाल होते हैं तो फिर कोई भी अमन की बात कर ही नहीं सकता इस रीजन के अंदर. 15 to 18,000 रेंज है इस बैलिस्टिक मिसाइल की. अली कादिर सर देखें, अब जिस तरह आज इन्होंने ब्रिज उड़ाने शुरू कर दी है, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को हिट कर रही है. अब आप मुझे बताएं उस ब्रिज से क्या सिर्फ फौजी गुजरते हैं? मेरा मतलब वो 99% सिविल यूज के लिए वो एक कम्युनिकेशन का सोर्स था जिसको इन्होंने आज तबाह किया. सो उसके बाद अमेरिका और इजराइल के पास इस वक्त इस जंग को रिकंसिडर करने के और कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि पहले हम ये खाइफ थे, आप और मैं बात भी करते थे कि सैमसन ऑप्शन है इसराइल के पास, और गालबन आपको याद होगा सैमसन ऑप्शन पे हमने एक दिन एक पैकेज भी पूरा किया था. सो अब तो लग रहा है कि ईरान के पास है वो सैमसन ऑप्शन जो हजरत शमशान वाली है, बिब्लिकल स्टोरी है. सो उसमें अब अगर इनके पास ये चीज है तो सर अमन की बात तो अब उनको कंसिडर करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करते तो सर ये तो पूरा ग्लोब इसका फिर जिसे कहते हैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो आगे फ्यूचर में होने वाला है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को जितनी जल्दी ये सॉर्ट आउट करें, बिकॉज जिस किस्म की मैं कहता हूं वो लॉ ऑफ वॉर
को ब्रीच करके इन्होंने जंग की है, ये सारे वॉर क्राइम्स के जुमरे में आती है. आप इनकी स्टूडेंट्स, वो बच्चियों से लेके आप जितनी भी चीजें गिने तो वो तो खत्म नहीं होती. इवन इनके पायलट्स को किसी किस्म की एविएशन लॉ का एहसास नहीं है कि उन्होंने कहाँ हिट करना है, कहाँ नहीं करना, वरना देयर इज अ प्रॉपर लॉ ऑफ एविएशन कि आप किन किन जगहों को हिट कर सकते हैं और कहां पर आपने सिविलियन प्रेमिसेस को नहीं करना, जिसमें हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज और सिविल रेजिडेंशियल एरिया, ये कभी किसी फ्रेमवर्क में नहीं आता किसी जंग की, जो ना उसकी पामाली इजराइल ने भी की है, अमेरिका ने भी की है. मेरे ख्याल में सर ये तो बड़ी शॉकिंग खबर है, और इसके बाद जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएगी, सिंस हमने ब्रेक की है यहाँ पर, और बाकी साहब की मेहरबानी है बहुत कि इन्होंने यहाँ डिस्क्लोज किया इस चीज को. ये सर इस वक्त तो ये ग्लोबल अलार्म है ये चीज, क्योंकि इन स्टेट ऑफ वॉर आपने इतनी बड़ी खबर दी है जो दुनिया में पहली बारी हमारे चैनल पे आ रही है. मैं चाहूंगा कि काफी नाज़रीन ने, मैं देख रहा हूं अभी हमें ज्वाइन किया, फॉर देयर बेनिफिट आप दोबारा से इसको प्लीज रिपीट करें और प्लीज अगर इसका. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अब ईरान के पास कल रात को लास्ट शिपमेंट पहुंची है. 500 हुआसंग 18 जदीद ठोस ईंधन वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से 500 की तादाद में मौजूद है. अब ईरान के स्टॉक पाइल्स में ऑलरेडी आ गई है और तकरीबन हर शहर में, बहुत सारे कस्बों में भी इवन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है. और इसके बारे में आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि ये जो हुआसंग 18 मिसाइल है, ये एक ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल पर मबनी 3 मरहला या 3 स्टेज बैनुल बर अज़मी मिसाइल या ICBM है, जिससे लॉन्च से पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती और सिर्फ 2 मिनट में रेडी टू शूट होगा. इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, यह रोड मोबाइल लॉन्चर या TEL है, जो मुसलसल हरकत या छुपाव बिखराव की सलाहियत रखता है. इसकी जो रेंज है मिनिमम 15,000 बताया गया है. कुछ इसके जो टेस्ट है ये 18,000 तक भी पहुंच सकता है, जिससे ये मशरिक वस्ता, यूरोप, अमेरिकी अड्डों और अगर इसको सही जगह पे रखा जाए अमेरिका की कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है. इसका जो गाइडेंस सिस्टम है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के अलावा स्टेलर नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेगा, जो GPS से आजाद है और जैम या स्पूफ नहीं किया जा सकता इसको. इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, CEP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल तकरीबन 100 से 150 मीटर है. 15,000 किलोमीटर फासला तय करने के बाद ये मैक्सिमम 150 स्क्वायर मीटर या सर्कुलर स्क्वायर मीटर गलती या इसके एरर हो सकते हैं. लॉन्च और रद्द अमल सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर लॉन्चर से, जो मोबाइल लॉन्चर है उससे इसको फायर किया जा सकता है. इसका जो वॉरहेड है वो MARV है, मैन्यूवेबल री एंट्री व्हीकल, जो हदफ की तरफ आते हुए रास्ता बदल सकता है और हाइपरसोनिक रफ्तार से हरकत करता है. इससे एरो 3 और थर्ड के जो सिस्टम है वो आप बेकार हो जाएंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, प्योंगयांग ने हुआंग 18 को बुनियादी तौर पर जौहरी वारहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था. डिजाइन करने के साथ साथ लेकिन ये रवायती वारहेड भी ले जा सकता है. तो अब ईरान के पास एक ऐसा डिटरेंस पावर आ गया है जो कि आज तक इनके पास मौजूद नहीं था. इनके पास ICBM मौजूद नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से इनके पास 500 की स्टॉक ICBM हुआसंग 18 मौजूद है. बिग ब्रेकिंग न्यूज ओवर हियर. और यानी मुझे ये बताइएगा कि नॉर्थ कोरिया बाकरी साहब आपको और किस किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये ICBM तो खैर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके अलावा भी कर रहा है कोई और चीजों में हेल्प? मेरा ख्याल है कि
جب ایران 4 دن پہلے این پی ٹی سے نکلنے کا بات کر رہا تھا اور اس کے اوپر زبردست نیشنل اسمبلی میں شور بھی مچی تھی کہ ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جب یہ فتویٰ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں ایران کے اندر کہ ہمیں پرولیفریشن کی جو پالیسی تھی اس سے ہمیں ہٹ کے کسی اور پالیسی کی طرف جانا پڑے گا، اب تو یہ خود امریکہ ہمیں دھکیل رہا ہے نارتھ کوریا ہونے کی طرف، اور بار بار یہ خبریں یہ دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہ این پی ٹی سے نکلیں گے، اب ان کے پاس میزائل اویلیبل ہے، یہ نارتھ کوریا سے مدد لیں گے۔ ویسے آپ کو بتا دوں نارتھ کوریا کے ساتھ ان کے اس وقت تعلقات بہترین ہوا جب دونوں نے رشیا کو سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے شاہد 136 دینا شروع کر دیا اور نارتھ کوریا نے اپنے ملٹری پاور کے ساتھ، ملٹری مین کے ساتھ ان کو دوسرے چیزیں بھی دینا پرووائڈ کیا شروع کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نارتھ کوریا کے ساتھ جوہری ہتھیار کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے لیے شاید کچھ عرصے کے بعد ہمیں فتویٰ بھی نظر آئے۔ جان، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اور بھی بڑی رینج ہے میزائلز کی جو ابھی ایران نے ایکسپوز نہیں کی، کیا وہ بھی آئی سی بی ایم یا اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کہ ڈفرنٹ ہیں؟ سر آئی سی بی ایم کا تو نہیں پتا، لیکن ان کا جو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ابھی کنونشنل جو وار ہیڈز ہیں نا ان کو آپ ملٹی فولڈ مطلب یہ 1-2 ٹن نہیں، ملٹی فولڈ آپ اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو اتنے ٹن کی میزائل ان کے پاس ہیں۔ میں مطلب کیا کہوں، لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ان کے پاس ایسی فیسلٹی بھی موجود ہے، باقری صاحب کو بھی پتا ہے یہ بات، میرے خیال میں ایسی فیسلٹی بھی موجود ہے کہ یہ اندر ہی اندر نیوکلیئر کو انرچ کر کے اس کو ویپنائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی میرے خیال میں یہ ایسی فیسلٹی بھی ہے ان کے پاس، اور ایک ایم آئی ٹی کے پروفیسر نے بھی انفیکٹ اس کے اوپر بات کی ہے کچھ دنوں پہلے، میرے خیال میں مجھے نام ہی یاد آ رہا، لیکن اس نے بھی اس بات کو اٹیسٹ کیا ہے۔ تو اگر ضرورت پڑی تو یہ جو باقری صاحب نے خبر دی ہے یہ بڑی زبردست خبر ہے، اگر جوہری مواد اس میں نہیں بھی لگا ہوا تو اس کو ویپنائز کر کے ان مسلز کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں۔ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ انریچمنٹ اس لیول کی نہ ہو۔ بٹ علی، یہ اتنی ڈینجرس بریکنگ نیوز ہے کہ مجھے تو ایک دم یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ اس کا بہانے سے اسرائیل کو ٹیکٹیکل نیوکلیئر وارہیڈ نہ چلا دے ان پہ۔ سر پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور ہم پیس کی طرف جائیں، آمین۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا نقصان ایران نے اٹھایا اور جتنی قربانی دی ہے اور جتنی شہادتیں دیکھ لی ہیں، اس کے بعد سر یہ تو ایک مزید تباہی کی طرف جائے گی چیز، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اب ہمارے لیے کہ دونوں سائڈوں پر اگر آپ دونوں فریق کو دیکھیں تو وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پورے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑا میجر ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا ایران کو، لیکن سر کل کو یہ نہ ہو کہ نوبت یہاں کسی بھی ملک اور فریق کے لیے سیمسن آپشن تک آ جائے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ان کو بھی عقل آئے اور اس کو بیٹھ کر وہ صرف چند یہ بلینز آف ڈالرز کے لیے اس کے گیم کو طول کر دے رہی ہے، اس جنگ کو، اور جو نظر آ رہا ہے کہ وہ تیل کی پرائس اس لیے اوپر لے کے جا رہی ہے کہ جتنی انفلیشن ہوئی ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے اس کو تیل کی پرائس سے کور کیا جائے، اور سٹاک مارکیٹ میں جو شیئر گرا ہے وہ خرید کر پرچیز کر کے 2 ہفتوں کے بعد ایک اور میجر اٹیک کر کے ایران پہ کہیں ہم ان کو سٹون ایجز پہ لے آئے ہیں اور اب ہم وہاں سے نکل رہے ہیں تاکہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے اور یہ اس میں سے پیسے بنا رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے خون کے اوپر اور کھوپڑیوں کے اوپر پیسے بن رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ نوبت ختم ہو اور جلد از جلد اس کا سر سد باب ہونا چاہیے، یہ بالکل امن کی طرف جانی چاہیے چیز، کیونکہ جو باقری صاحب چیز بتا رہی ہے وہ خوشخبری نہیں ہے، وہ بڑی ایک لمحہ فکری ہے۔ ٹھیک ہے ایران کے پاس ہے تو ہمیں یہ تسلی ہے کہ ایران نے ایک وارن کر دیا ان کو، لیکن سر پھر بھی دیکھنا پڑے گا اس چیز کو، یہ تو بہت ہی سیریس۔ باقری صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں گیلانی صاحب نہایت احترام کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ جو آئل پرائسز ہیں یا ان کی جو تقریباً $3 ٹریلین مارکیٹیں گری ہے، یہ آلریڈی شاید انجینئرڈ ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو چوک کر کے اور اس طرح کے جنگ کو
پھیلانے کے بعد کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے یہ ابھی بھی شاید امریکنز کو پتہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, رینڈی جارج چیف آف اسٹاف کو فائر کرنے اور دوسرے جو جنرلز تھے پیٹ ہیگزیٹ نے, ان سب کو نکالنے کی ایک وجہ یہی بھی تھی کہ ان کے پاس یہ کیسے پہنچ گیا, حالانکہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا بھی تھا. دوسرے بھی اور بھی دلائل ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے اس لیے کہ جب آپ کا دشمن کہتا ہے پیس بائی فورس, not peace by negotiation, not peace by understanding, اس کا ایک ہی لفظ ہے peace by force. تو آپ کے پاس اگر فورس نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کبھی پیس نہیں ہوتا. If you want peace, just get ready for the war, جیسے کہ ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے خوشخبری ہے, یہ امت اسلامی کے لیے خوشخبری ہونا چاہیے. بس فرق یہ ہے کہ یہ میزائلز ان لوگوں کی ہاتھ پہنچی ہے جو صرف اس کو دکھاوے کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے, ضرورت پڑنے پہ اس کو فائر بھی کریں گے. دیکھیں ایک بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو, لیکن اس جنگ بندی کا کیا فائدہ جو ہر 8 مہینے کے بعد ایک دوسرا جنگ آپ کے سر پہ مسلط کرے؟ اس جنگ بندی کا کیا فائدہ جو ہر 6-7 مہینے کے بعد آپ کو انڈر پریشر رکھے؟ اس تنگے ہرمز یا اسٹریٹ ہرمز کا کیا فائدہ کہ دنیا جہاں کی کشتیاں وہاں سے گزرتے ہوں لیکن ایران کا تیل وہاں سے نہ گزر سکے؟ اس سچویشن کا کیا فائدہ جو پورا دنیا امن میں رہیں اور آپ کے اوپر صرف پریشر رہے؟ ٹھیک ہے یہ بات آگے تک بھی جا سکتی ہے, لیکن اب ایک دفعہ یا اس سائٹ پہ یا اس سائٹ پہ, جو آپ اردو میں مجھے وہ آتے نہیں, آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں اس کا جو پروورب ہے, لیکن ایک دفعہ ایرانیوں کو بھی تو جینے کا حق دے دے. پچھلے 50 ایئرز سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یا تو آپ امریکہ نے ان کے اوپر سینکشن لگائی ہے, یا ان کو اسیسینیٹ کرتے گئے, یا ان کو رجیم چینج کی باتیں, یا لوگوں کو اکسا کے سڑکوں پہ. ایک دن تو ہمیں چین رکھنا چاہیے, اور اگر یہ چین نہیں مل رہا ہے, اگر ایران کو نہیں مل رہا ہے تو I'm sorry to say کسی اور کو بھی نہیں ملنا چاہیے. جان حسین آپ کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ. سر میرے خیال میں باقری صاحب نے جو بات کی اس کے بعد کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں تو نہیں, بس میں اگری کرتا ہوں سر. دس از واٹ آئی وڈ سے. تھینک یو جو. علی قادر گیلانی. سر ان کی بات میں کافی وزن ہے باقری صاحب کی, اور اس میں مزید میں کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ تو نہیں دے سکتا جو سٹیٹس دیکھ رہا ہوں میں ایران کا. حسین باقری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آ کے اتنی اہم اور بریکنگ نیوز دی اور ہمارے ناظرین کو. اور میں ونس اگین تھینک یو جان حسین فار جوائننگ اس. علی قادر گیلانی آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ.